خبر یہ ہے کہ جی کیا سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پر یہ خبر چلی اور کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبر جب آئی تو وائرل ہوئی اور بہت زیادہ اس پر بات ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کامران ٹسوری صاحب ایم کیو ایم کے گورنر ہیں اور ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے، 2 وزارتیں ان کے پاس موجود ہیں. اچھا پھر اس ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق 2 صوبوں میں گورنر نون لیگ کے اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے، تو لہٰذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک گورنر ابھی بھی نون لیگ کا ظاہر آنا ہے. تو اس لیے کامران ٹسوری صاحب ہو سکتا ہے جا رہے ہوں اور نون لیگ کا کوئی گورنر آ جائے گا، جیسے نہال ہاشمی صاحب کا نام چل رہا تھا، لیکن اس میں بھی 2 نام مزید اضافہ بھی ہو گیا. لیکن پھر کہا گیا کہ جناب یہ فیک نیوز ہے، جس چینل نے چلائی ہے انہوں نے فیک نیوز چلائی اور بعد میں تردید کر دی. اچھا یہ خبر ابھی گرد اس خبر کی بیٹھی بھی نہیں تھی کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر برائے سیاسی امور اور سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ گورنر سندھ کی تعیناتی سے متعلق ہماری مشاورت ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر رہے ہیں. اب یہ 2 جملے بڑے اہم ہیں جس پر مزید اب لوگوں نے بحث شروع کر دی ہے. ویسے تو اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو موجودہ گورنر کامران خان ٹسوری، حالانکہ وہ اب پہلے تو وہ نشانہ بنایا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے، لیکن اب گزشتہ کافی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا جو لاسٹ جلسہ بھی تھا سرجانی ٹاؤن کا، جہاں انہوں نے ٹیلی فونی خطاب کیا عوامی گورنر کامران خان ٹسوری صاحب نے، اس میں بھی ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جس طرح باقی ایم کیو ایم کے لوگ مسلسل نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ جلسے کے بعد اگلے ہی دن فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں نے سوالات کیے، کچھ وزیروں سے کچھ سوالات کیے، میئر کراچی سے، تو اس میں بھی میئر کراچی نے آڑے ہاتھوں لیا تھا گورنر سندھ کامران ٹسوری کو. انہوں نے کہا تھا جناب ان کی تو آئینی پوزیشن ہے، وہ کیسے سیاسی بات کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہو، بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک وکیل صاحب نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی تھی عدالت میں اور کہا تھا جناب یہ گورنر جو ہیں وفاق کا نمائندہ ہے، یہ کس طرح سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. تو اس پر بھی ظاہر کامران خان ٹسوری صاحب نے بعد میں خیر وہ شخص مان گیا. کامران ٹسوری صاحب انہوں نے مل کر کراچی پریس کلب میں ظاہر پریس کانفرنس بھی کی اور کامران ٹسوری صاحب نے کہا کہ جی سیاست ظاہر میں اس عہدے پر ہوں، تو ظاہر ویسے تو صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، وزیر اعظم نون لیگ کے ہیں، تو گورنر ایم کیو ایم کے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جی یہ حلف اٹھاتے ہیں تو پھر وہاں سے کٹ آف ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں سے ان کا. لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی کام کر رہے ہیں، سیاسی بیانات دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہ تحفظات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان تحفظات کو لے کر کے وہ پہنچے ہیں وزیر اعظم کے سامنے اور اس کے بعد ظاہر وہاں مشاورت ہوئی ہوگی. تو اس کے بعد کل یہ خبر چلی ہے اور ظاہر جس صحافی نے یہ خبر چلائی اور کہا گیا کہ فیک نیوز ہے، تو کہیں نہ کہیں سے سنگن ضرور انہیں ملی ہوگی، جس کے بعد آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اس خبر کو مزید تقویت دی یہ کہہ کر کہ گورنر سندھ کی تعیناتی سے متعلق ہماری مشاورت ہوئی ہے. اب تعیناتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آلریڈی ایک گورنر سندھ موجود ہیں، بھائی کنٹینیو کر رہے ہیں نا وہ، تو پھر تعیناتی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی نیا آنے والا ہے. اچھا پھر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مشاورت ہوئی ہوگی اور مشاورت میں ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہا ہوگا جی چینج کریں، لیکن ایم کیو ایم بھی ظاہر حکومت کی اتحادی ہے اور ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ یہ گورنر کنٹینیو کریں. تو اور وہ اتحادی بھی بڑے اہم ہیں، 22 سیٹیں ہیں ان کی قومی اسمبلی میں، بڑا اہم ووٹ ہے ان کے پاس اور سپورٹ ہے ان کو، کیونکہ 2/3 اکثریت کی جب ہم بات کرتے ہیں اس حکومت کی تو ایم کیو ایم کے بغیر 2/3 اکثریت نہیں ہو سکتی. اچھا اب یہ جو گیم ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. اگر ایم کیو ایم کنٹینیو کرانا چاہتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ دے کہ جی گورنر کو کنٹینیو ہم جب کرنے دیں گے کہ جب آپ این ایف سی پہ ہمارا ساتھ دیں گے اور 140A کو جو آپ آئین میں شامل کرانا چاہتے ہیں اس میں شامل نہیں کرائیں گے، تو یہ سودے بازی کی پوزیشن میں آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے بڑا زبردست پتہ یہ کھیل دیا ہے. یہ بڑی اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. مطلب خبر کیا ہے، یہ تجزیہ کہہ لیجیے. اچھا یہ چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے. اچھا پھر گزشتہ دنوں یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ نہال ہاشمی صاحب جو ہیں نئے گورنر ہوں گے اور کامران ٹسوری صاحب چلے جائیں گے. حالانکہ
کامران ٹسوری صاحب نے اپنے اس عہدے پر رہتے ہوئے جس طرح کے کام کیے، اس سے پہلے حقیقت ہے کسی گورنر جو ہے، کوئی بھی گورنر اس طرح کے کام نہیں کر سکا، اور اس کے بعد آنے والے جو گورنر ہوں گے ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کنٹینیو کرنا، یہ تو حقیقت ہے۔ اب اس پر یہ الزام کہ جی وہ سیاست کر رہے ہیں یا بیان دے دیتے ہیں یا فلاں کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کام انہوں نے جو کیے ہیں وہ اس سے پہلے گورنر کوئی نہیں کر سکا۔ ظاہر ویسے تو علامتی عہدہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ جی چونکہ وہ آئینی عہدے پر ہیں، وفاق کے نمائندے ہیں اور علامتی عہدہ ہے، اختیارات نہیں ہیں، وہ تو وہ سیاست نہیں کر سکتے، سیاست میں بیٹھ نہیں سکتے، پارٹی سے مشاورت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، سی ایس سی کے ممبر ہیں، تو کیوں موجود ہوتے ہیں وہ سیاسی جب سی ایس سی کا اجلاس ہوتا ہے، جب ان کے تمام پارٹی کے لوگ وہاں سینئر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں بیٹھا جانا چاہیے؟ پھر کیا سی ایس سی کے ممبر اسی طرح نون لیگ کے نہیں ہیں؟ وزیر اعظم بھی نون لیگ کا ہے، صوبے کی وزیر اعلیٰ نون لیگ کی، کیا وہ مشاورت نہیں کرتی؟ پھر باقی جو گورنر ہیں کیا وہ اپنی پارٹی سے مشاورت نہیں کرتے؟ تو یہ بات تو خیر میئر صاحب کی کہ جی وہ آئینی عہدہ ہے اور ان کو سیاسی بیان روزانہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے بیان گورنر صاحب، سلیم حیدر صاحب پنجاب والے، یا کنڈی صاحب کو دیکھ لیجئے، کیا وہ سیاسی بیانات نہیں دیتے؟ وہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس گورنر پہ اعتراض کیوں ہے بھائی؟ پتلی گردن اس لیے نہیں۔ دیکھیں اب بات یہاں تک پہنچ چکی کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ کہنا پڑا سامنے آ کر کے کہ جناب ہم گورنر سندھ کی تعیناتی سے متعلق ہماری مشاورت ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر رہے ہیں۔ اچھا، اس دونوں جملے میں الگ الگ جملے ہیں دونوں۔ مشاورت ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ تعیناتی سے متعلق مشاورت کا مطلب ہے نیا کہ گورنر آ رہا ہے اس سے متعلق ہماری مشاورت ہوئی ہے، اور اگلا جملہ ان کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر رہے ہیں، موجودہ گورنر کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور کر رہے ہیں، عام تعصب، اس کا تشریح۔ دوسرا، مشاورت ہوئی ہے تعیناتی کے حوالے سے۔ یہ دونوں دو جملے ایسے ادا کر دیے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ تشریح میرا خیال ہے وہ خود بہتر کر سکیں گے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ اور جا کے اچھا نئے نام جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب نئے نام بھی بتاؤں گا، تو میں نئے نام بتا دیتا ہوں آپ کو جن کا نام اب زیادہ چل رہا تھا۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ نئے ناموں میں جہاں نہال ہاشمی صاحب تو تھا ہی، لیکن اب ایک اور نام تھا جو بڑا مضبوط تھا، جو سابق وزیر داخلہ نگراں سیٹ اپ میں رہے، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، بڑے قابل آدمی ہیں اور میری بھی ملاقاتیں ہیں ان سے، انٹرویوز بھی ہم نے ان کے کیے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، سمجھتے بھی ہیں صوبے کو، اور اچھی پوسٹوں پہ وہ رہ چکے ہیں، نیب میں بھی رہے، وہ وزارت داخلہ بھی رہے، بہت ساری چیزیں، اور وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو ان کا نام بھی شامل ہے کہ جی اب اس دور میں اگر ایم کیو ایم کا بھی نہ ہو، پیپلز پارٹی کا بھی نہ ہو، نون لیگ کا بھی نہ ہو، کوئی نیوٹرل آدمی لیا جائے تو بہترین چوائس ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز اس حکومت کے پاس۔ اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا لے کر کے آئے گا، کیونکہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ نومبر میں بہت سارے فیصلے ہونے، تو گورنر سندھ مزید کنٹینیو کریں گے یا رانا ثناء اللہ صاحب کے دونوں جملوں کو دیکھیں، ایک میں تو اشارہ لگتا ہے کنٹینیو کا، دوسرا جو کہہ رہے ہیں کہ جی مشاورت ہوئی تعیناتی کے حوالے سے، اس کا ترجمہ آپ یا تشریح آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب اس وقت بھی گورنر وہی ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔